پہلا سوال ہم کرتے ہیں جناب محمد زبیر صاحب سے کہ صبر و تحمل اور برداشت اور درگزر اس کی دینی اہمیت کیا ہے، قرآن و حدیث نے اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرمائی ہے، اور کیا اس کے کچھ فوائد ہیں؟ فوائد ہوں گے تو تبھی اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام سبحان اللہ۔ هو سماکم المسلمون، یعنی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ٹائٹل پسند کیا نا، جو نام، وہ اسلام کا ٹائٹل ہے، دارالاسلام کا ٹائٹل ہے، اور اسلام جو ہے وہ شجر سایہ دار ہے، یعنی جس کے نیچے لوگ آ کے پناہ لیتے ہیں، اور جو ہمارا اللہ ہے وہ تو صفت حلیم سے متصف ہے، اور جو ہمارا نبی ہے وہ سراپا خلق عظیم ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارے پاس تو گنجائش ہی نہیں ہے، ہم تو اسلام ہے ہی چونکہ امن و امان، سلامتی، آشتی، صبر و تحمل، اس کا نام اسلام ہے۔ ایمان ایمان سے ہے کہ آپ نے دوسرے کو امان بخشنی ہے، ٹھیک ہے، اور مومن بھی وہی ہے جو دوسروں کو امان بخشتا ہے اور خود مامون ہو جاتا ہے۔ تو ہم تو جو مسلمان ہیں نا، ان کا تو امن و آشتی سے، ٹھیک ہے، اور ٹالرنس سے، وہ اس سے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر ہی نہیں سکتے، درست، اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ آگے آ جائیں کہ جو قرآن پاک میں آپ نے کہا، آپ نے صبر کا بھی کہا، مثال کے طور پہ صبر کے بارے میں ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ بالکل۔ اچھا، کیا اللہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہے؟ اللہ تو حاضر ناظر ہے۔ کیوں کہا گیا خاص طور پہ؟ اس لیے کہا گیا ہے کہ تم صبر کرو، تمہارا مسئلہ اللہ حل کر دے گا، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ کی معیت تمہیں حاصل ہے۔ اسی طرح سے فصبر صبر جمیل، صبر جمیل کا حکم دیا گیا کہ صبر جمیل کرو، پھر صفح جمیل کا حکم دیا گیا کہ اچھے طریقے سے درگزر کر دو۔ ایک وہ مجھے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث شریف یاد آ رہی ہے کہ ایک شخص تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص تھا، وہ کوئی اور عمل تو اچھا نہیں کرتا تھا، لوگوں کو قرض دے دیتا تھا، اچھا، اور پھر اپنا ایلچی بھیجتا تھا اور انہیں کہتا تھا کہ یار اگر تو وہ آرام سے وہ قرض واپس کر دے تو ان سے لے لینا، نہیں تو درگزر کرنا، ہو سکتا ہے اللہ ہماری خطائیں اور لغزشیں بھی درگزر کر دے۔ اور کہتے ہیں کہ وہ وفات پا گیا، اور جب اس سے حساب کتاب کا وقت آیا تو اس نے یہ ساری بات اسی طرح سے بیان کر دی کہ میرے پاس تو یہی عمل ہے، تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جو حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عمر سے ایسی حدیث مروی ہیں، مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا کہ جو ایک مومن ہے اس کی جو جان، مال اور آبرو ہے، وہ آج یہ جو مہینہ ہے، یہ جو دن ہے جو بیت اللہ شریف ہے، اس سے زیادہ اس کی حرمت ہے۔ کیا بات۔ پھر ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ کر رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ یہ سنا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اے کعبہ، تیری بڑی حرمت ہے، تو بڑا عظیم المرتبت ہے، تیری بڑی پیاری خوشبو ہے، تیری بڑی شان ہے، لیکن ایک مومن کی حرمت جو ہے وہ تجھ سے زیادہ ہے، مجھے اللہ کی قسم ہے، آپ نے قسم کھا کے کہا کہ ایک مومن کی حرمت اس سے زیادہ ہے۔ جب مومن کی اتنی حرمت ہے تو کیا ہم اس کے ساتھ عدم برداشت کا رویہ روا رکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم اس کے ساتھ گالی گلوچ کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن ہے وہ بہت زیادہ جو ہے نا تان اور لان کرنے والا نہیں، جھگڑالو نہیں ہوتا، وہ جھگڑالو نہیں ہوتا، غیبت نہیں کرتا۔ جی، غیبت نہیں کرتا۔ غیبت کا قرآن کریم میں کس قدر یعنی جی فرمایا کہ ایسے ہی کہ جیسے آپ اپنے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں، اور فرمایا کہ آپ بالکل یہ پسند نہیں کرو گے برے نام نہ رکھیں ایک دوسرے کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منع اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ صحابہ کو بلانا، کنیت سے مخاطب کرنا۔ اچھا، یہ ہم آج سن رہے ہیں ویسے کہ آپ کسی کا نام نہ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کنیت سے پکارتے تھے، اور کسی صحابی کی کنیت نہیں ہوتی تھی تو اس کو کنیت عطا کر دیتے تھے۔ مطلب عرب معاشرے میں کنیت سے بلانا احترام کی علامت، جی احترام کی علامت ہے، عزت دیتے تھے، اور اگر نہیں ہوتی تو خود کنیت عطا کر دیتے تھے تاکہ اس کو نا عزت ہو جائے، ایلیویٹڈ محسوس کرے۔ جی، وہ ایلیویٹڈ محسوس کرے۔ تو دیکھیں یہ جو وائلنٹ کمیونیکیشن ہے نا جو ہم کر رہے ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے حالات ہیں نا، اس میں اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ جو سب سے بڑی وجہ ہے جو ہم جہاں پہنچ گئے ہم، اس کی کیا وجہ ہے، تو اس کی ایک میجر جو وجہ ہے وہ ہماری وائلنٹ کمیونیکیشن ہے۔ درست ہے۔ تو ہم نے اس وائلنٹ کمیونیکیشن کو، اچھا دیکھیں، اسلام کو ہمیں امت وسط کہا گیا ہے۔ امت وسط کا مطلب اعتدال والی، توازن والی۔ دیکھیں دو ایکسٹریمز ہیں، ایک ادھر ایکسٹریم ہے، ایک ادھر ایکسٹریم ہے۔ آپ نے اسٹیٹ آف ایکویلیبریم حاصل کرنی ہے تو وہ توازن کی حالت درمیان میں امت وسط میں ہوگی۔ ویسے بھی فرمایا گیا کہ خیر الامور اوسطها، نہ اتنے سخت ہو جاؤ کہ تمہیں توڑ دیا جائے، نہ اتنے نرم ہو جاؤ کہ تمہیں نچوڑ دیا جائے، خیر الامور اوسطها۔ صحیح کہہ رہے۔ تو یہ ہم تو امت وسط ہیں، تو اس لحاظ سے بھی ہم عدم برداشت کو ہم افورڈ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم قائے کے مسلمان ہیں، اگر ہمارے، آپ نے وہ جو حدیث شریف سنائی، المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی،
وجادہ ہی. اچھا اس میں نا المسلم کی جگہ ایک حدیث میں الفاظ ہیں اکمل المومنین, اس کو کامل ترین مومن کہا گیا ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں, اور جس کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ نہ ہو وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا. اچھا اس میں وہ حضرت علی کی مجھے بڑی پیاری بات پسند آئی کہ دیکھیں اس سے بڑی کیا ٹالرنس ہوگی. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے خوارج کا پوچھا گیا کیا خوارج کافر تھے؟ انہوں نے کہا نہیں, وہ تو کفر سے بھاگ کے آئے تھے اسلام کی طرف. پوچھا منافق تھے؟ فرمایا منافق تو اتنا ذکر نہیں کرتا. انہوں نے کہا جی پھر کیا تھے؟ آپ نے فرمایا وہ ایک گروہ تھا جس نے ہم سے بغاوت کی اور ہم نے ان سے جہاد کیا. کیا شان ہے, بہت شکریہ آپ کا.